علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رزق کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کے حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ پیران پیر کی جو ہے نا عادت شریفہ جو روز ہوا کرتی تھی، آپ جو ہے نا بڑے صلہ رحمی فرماتے، لوگوں سے چھوٹوں پر رحم فرماتے اور بڑوں کی بڑی تعظیم فرماتے، ادب کے ساتھ رہتے، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں پر شفقت فرماتے، رحم فرماتے، بڑوں کا بھی خیال فرماتے اور چھوٹوں کا بھی خیال فرماتے۔ اور آپ کی یہ بھی عادت شریفہ تھی کہ کسی دنیا دار کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے آپ، مطلب آپ کیونکہ دنیا سے نفرت کرنے والے ہوتے اولیاء اللہ دنیا سے نفرت کرنے والے تھے، اور جو مریدین بھی ہوتے ان کو یہ تعلیم دیتے کہ دنیا سے نفرت کرو، دنیا داروں کی بھی قدر نہیں کرتے تھے، دنیا داروں کی تعظیم ادب و احترام نہیں کرتے تھے۔ اور حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کی بھی عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ دنیا داروں کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور کسی سلطان یا کسی بادشاہ یا کسی وزیر کے دروازے پر نہیں جاتے تھے، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ اور آپ کی روز کی عادت شریفہ میں یہ خصوصی عادت شریفہ تھی کہ آپ روز روتے اور گڑ گڑاتے اللہ کی بارگاہ میں، اتنے عبادت گزارے ولیوں کے سردار ہے مگر توبہ لازم فرماتے، روز رب کو پکارتے، آنسو بہاتے، گڑ گڑاتے، عاجزی پیش کرتے مولا کے سامنے، اور سب کے لیے دعائیں کرتے، اپنے لیے بھی دعائیں، سب کے لیے دعائیں فرماتے۔ اور آپ روز ایک دعا فرماتے، آپ کی جو چاہنے والے فرماتے کہ آپ ایک دعا یہ مانگتے مولا سے، مولا یہ اے میرے رب، یہ تیری جان تجھے ہدیہ کیسا کروں، یہ تیری جان تجھے ہدیہ کیسا کروں، حالانکہ دلیل سے ثابت ہے کہ جو کچھ ہے تیرا ہے۔ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا پیش کر رہے ہیں کہ مولا یہ جو جان ہے ہدیہ کیسا کروں، یہ ہدیہ کیسا کروں کہ حالانکہ دلیل سے ثابت ہے جو کچھ ہے، جس کے پاس بھی ہے کائنات میں ہو میرے پاس سب کچھ تیرا ہے، تو تیری چیز کو تیرے پاس کیسا لوٹاؤں۔ مطلب یہ ایمان کی کیفیت آپ مولا کے سامنے دعا کر کے فرما رہے کہ مولا ہے تیرا ہے، تیری چیز کو کیسا لڑاؤں حالانکہ ہر چیز تیری ہے۔ تو ہما کو بھی کیا کرنا ہے، یہاں تو اولیاء اللہ کا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، اب جان ہے، یا حضور غوث الثقلین نے فرمانا کہ مولا یہ جان تیری ہے، تجھے ہدیہ کیسا کروں، جو کچھ ہے تیرا ہے۔ ہما کو بھی ہمارے اندر یہ ایمان آنا ہے، یہ تو اللہ والے ہے، اب ہمارے اندر ایمان آنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ اولیاء اللہ ہما کو سکھائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہما کو پہلے یہ یقین ہونا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے لوگوں کے پاس ہے ہمارا نہیں ہے، لوگوں کا نہیں، کسی مخلوق کا نہیں، اور پھر یہ یقین ہونا کہ جس کے پاس بھی جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ ایمان جب آ جائے گا، یہ یقین جب آ جائے گا تو تمام مسائل، تمام پرابلمز، تمام فساد، حسد، نفرتیں، جو بھی دل کی ظاہری باطنی بیماریاں سب دور ہو جائیں گی۔ ایک ایمان ایسی چیز ہے، ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان جب آ جاتا، ایمان کیا ہے، یقین کا نام، الایمان هو الیقین فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الایمان یقین کا نام، یقین کیا کرنا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے مولا کا ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے مولا کا ہے، جس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ مولا کا دیا ہوا ہے۔ تو جب ہمارے اندر ایمان جب آ جائے گا کہ میرے پاس کیا، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے کو اللہ تعالیٰ کیا دیا، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جان ہمیں دی، جسم ہما کو دیا، قلب ہما کو دیا، کہ جسم قلب روح کیا مالک کون ہے، یہ جسم قلب روح کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں، کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو ہم اس میں تبدیلی کر لیتے، مطلب اگر ہم مالک ہوتے تو ہم اس میں ہم اس جسم کو ہمیشہ جوان رکھتے یا ہمیشہ بچپنے کی حالت میں رکھتے، مطلب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مالک وہ ہوتا ہے جو اس کا اختیار ہوتا ہے، مالک وہ ہوتا ہے جس کو اس کی ملک پر قدرت ہوتی ہے۔ ہمارا کو اپنے جسم کے ایک بال پر بھی قدرت نہیں ہے،
जिस्म के एक बाल पर भी, एक खून के खतरे पर भी जो है ना कुदरत नहीं है, एक कंट्रोल कुछ भी नहीं है, ना आँख पर है, ना नाक पर है। मतलब हमारा चेहरा कभी फूल जाता, कभी पेट हमारा निकल जाता, कभी पैर बड़े हो जाते, कभी नाखून बड़े हो जाते, कभी जो है ना हम दुबले हो जाते, कभी मोटे हो जाते, कभी छोटे दिखते, कभी बड़े दिखते, कभी फूले हुए दिखते। मतलब हम हमारे जिस्म पर हमारे को कंट्रोल नहीं। ये दलील है, बेशुमार दलील है, ये चीज़ें हमें बता रही है कि ये तुम्हारा नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला ये अब हम दूसरों में भी देखते हैं, दूसरों में देख के बोलते हैं अरे बीमार है, अरे बीमार ईमान नहीं, या ईमान की निशानियां बताने अल्लाह ताला, वो चीजें उसकी नहीं है, वो खूबसूरती उसकी नहीं है, वो माल उसका नहीं है, वो गाड़ी उसकी नहीं है, अल्लाह ताला उसको दिए। और देने वाला फिर लेने वाला भी लेता भी है। इस तरह हर हर शख्स को क्या है, मरना है, तो मरना है, वो दलील है कि मौला उसकी जान उसके उसके पास से ले ले रहे हैं। फरिश्ता आएगा, रूह कब्ज कर लेगा, और वो जब रूह कब्ज होगी तो हमको हकीकत का पता चलेगा कि जितनी भी जिंदगी में गुजारा, जो कुछ था मौला का ही था, मेरा कुछ भी नहीं। मगर अल्लाह ताला चाहता है कि हम यहाँ पर गवाही दें, जैसा हुजूर गौसुस सखल गवाही दे रहे हैं कि मौला जो कुछ है मेरे पास है, तेरा है, जान भी तेरी है, हदिया मैं कैसा करूं जब सब कुछ तेरा है। तो ये आप फरमा रहे हैं। तो आप मौला की तरफ सुबह से लेके शाम तक मौला की तरफ रुजू होते, मौला से मांगते। और आपसे किसी ने पूछा कि ए हमारे पीर, हमें ये बताइए कि आपको इतनी बुजुर्गी, ये बुजुर्गी का आपका इतना राज क्या है? ये आपको इतनी अज़मत मिली, इतनी शान मिली, ये इतनी आप अल्लाह के करीब हुए, इतना आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करीब हुए। ये बुजुर्गी का ये जो ना ये बंदगी की दौलत मिली, ये करामतों की दौलत मिली, ये इल्म की दौलत मिली, इखलास की दौलत मिली, ये अमल की दौलत मिली। तो आपका राज क्या है? तो हुजूर गौसुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने 2 चीज़ें बताते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला फरमाते। मैंने अपनी ज़िंदगी में झूठ बोला नहीं, हमेशा सच को इख्तियार किया। ये सच की एक वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नवाज़ा। और आप फरमाते हैं दूसरी वजह, मैं किसी से भी झूठा बयान, कज़्ब बयान यानी झूठा बयान, यानी घुमाने-फिराने वाली बात कभी नहीं की। हमेशा किसी से बयान भी किया, बात भी की, मुलाकातें की, तो सच ही फरमाया। तो आप फरमाते हैं सच्चाई को लाज़िम थाम लो, क्योंकि जो भी देगा अल्लाह ताला ये सच की दौलत से अता फरमाएगा। तो आप फरमाते हैं सच की वजह से ही अल्लाह ताला ने मुझे ये बुज़ुर्गी अज़मत अता की, ये आप फरमाते। और आपकी तालीमात में, आपके कुछ तालीमात के जो है ना इरशादात हम देखते हैं कि क्योंकि हुज़ूर गौसुस सख़्ल की असल तो बेशुमार तालीमात है। करामत तो करामत ही है, मगर हकीकत में आपकी असल चीज़ तो जो है ना आपकी तालीमात है, जो इल्म आपके पास था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म आपके पास था, आपने जो ना किताबों के ज़रिए, वाज़ के ज़रिए, खुतबात के ज़रिए आपके गुलामों ने, आपके मुरीदों ने दुनिया भर में वो बातें फैलाई, उसमें चंद हम झलकियाँ देखते हैं, हमारी इस्लाह हो जाए। आप फरमाते हैं कि सच्चाई का दामन नहीं छोड़ो। आप फरमाते हैं सच्चाई का दामन नहीं छोड़ो, आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानी करना ही नहीं चाहिए। अब अल्लाह की नाफरमानी क्या है? अल्लाह की नाफरमानी एक ज़ाहिरी नाफरमानी, एक बातिनी नाफरमानी। अल्लाह की नाफरमानी क्या, हर वो चीज़ जो अल्लाह को पसंद नहीं है और वो हम वो कर रहे हैं और उसकी तरफ दिल रुजू हो रहा, दिल का जो ना दिल तड़प रहा वहां जाने, तो ये अल्लाह की नाफरमानी है। जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहीं करो और हम उसको कर रहे हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी। जाहिरी हो, जैसे जबान से झूठ बोल रहे, आंखों से जो है ना जिसको नहीं देखो बोले उसको देख रहे हैं, और जो है ना हाथों से जिसको बोले उसको मार रही, तो ज़ाहिरी नाफ़रमानियाँ है। और एक बातिनी नाफ़रमानियाँ है कि अल्लाह के अलावा गैर को अल्लाह का शरीक देख रहे हैं, यानी गैर को मालिक देख रहे हैं। मतलब हम लोगों के पास माल देख रहे हैं, लोगों के काम बनते देख रहे हैं, और लोगों के पास चीज़ें देख रहे हैं, और लोगों के जो है ना प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, मतलब जो-जो भी देख रहे हैं, काम बन रहे हैं सो देख रहे हैं। हम देख के बोल रहे हैं, अरे ये तो खुद कर लिया बोल रहे हैं। तो अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। देने वाला अल्लाह ताला है, काम कराने वाला अल्लाह ताला, ये नहीं देख रहे हम। हम देख रहे हैं कि अरे उन्हें कर लिया, उसके पास सलाहियत है, अपने पास है तो हम बोल रहे हैं कि मैं कर लिया, उन्हें कर लिया, इन्हें कर लिया। तो ये अल्लाह पाक की असल नाफरमानी क्या है? ये असल नाफरमानी के दिल में नाफरमानी नहीं आना। क्योंकि बातिन में जब नाफरमानी होगी, बातिन नापाक होगा तो ज़ाहिर भी नापाक होगा। ये तालीमात आप बता रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानी ना करो और सच्चाई के दामन को कभी, तो हम मुरीद है पीराने पीर के, तो हमारे अंदर भी ये होना कि हम अपने पीर की इत्तिबा करें। क्योंकि पीर की इत्तिबा क्या होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा क्या होती है? अल्लाह की इत्तिबा और अल्लाह की जो है ना इताअत होती है। तो आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और सच्चाई के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए हमेशा से। तो सच, असल सबसे बड़ा सच क्या है? सबसे बड़ा सच यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सच्चा कलीमा है, खूबसूरत कलीमा है, नूरानी कलमा है कि सच क्या है कि अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं।
اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو آپ فرما رہے ہیں سچائی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جہاں پر بھی ہم نظر پڑے اپنی زندگی میں لوگوں کے پاس یہی دیکھے اس کا حاجت روا اللہ ہے, میرا حاجت روا اللہ ہے, اس کا حاجت روا اللہ ہے, دوست کا حاجت روا اللہ ہے, گھر والوں کا حاجت روا اللہ ہے, بیوی کا حاجت روا اللہ ہے, اولاد کا حاجت روا اللہ ہے, میرا حاجت روا, میں کسی کا حاجت روا نہیں, انہیں بھی کسی کا حاجت روا نہیں, اللہ ہی حاجت روا. سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی پرورش کرنے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے, اللہ کے علاوہ ہمارے کوئی فائدہ نقصان دینے والا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے کو رزق پہنچانے والا. یہ سب سے بڑا سچ. تو اس کو نہیں چھوڑنا ہے, یہ دل میں ہمارے بٹھانا ہے, یہ بار بار ذکر کر کے بار بار ذکر کر کے بار بار ذکر کر کے کہ اللہ ہی الہ ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے, اللہ ہی سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے اندر بٹھانا ہے بات. تو یہ بیٹھے گا تو یہ جب صاف, یہ بیٹھ کے دل میں جب صاف صفائی ہوگی تو ہمارا ظاہر بھی صاف ہوگا, ہماری نمازیں بھی درست ہوگی, اور یہ صفائی کے ساتھ, یہ سچائی کے ساتھ جو ہمارے اندر بٹھائیں گے ہم, اس کے ساتھ ہم نماز یا اعمال کوئی بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. کیونکہ سب سے بڑا سچ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس سے ایمان آتا ہے, جس سے قلب صاف ہوتا ہے, جس سے نفس پاک ہوتا ہے, جس سے روح پاک ہوتا ہے, یہ سب سے بڑا سچ ہے. تو نافرمانی نہیں کرنا ہے. نافرمانی کیا ہے؟ شرک, کفر, نفاق, یہ نافرمانی ہے. اور سچائی کو پکڑ لینا ہے. سچائی کیا ہے؟ اس کا الٹا ہے, ایمان ہے, اخلاص ہے, استقامت ہے, توجہ ہونا ہے, متوجہ رہنا ہے, ذکر میں رہنا ہے, یاد میں رہنا ہے, یہ جو نا رجوع ہونا ہے, یہ سچائی ہے. تو یہ کب آئے گا؟ جب دل صاف ہوگا. تو سچائی کو نہیں چھوڑنا ہے, یہ سچائی آپ بتا رہے. سچائی کو نہیں چھوڑنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سچوں کی صحبت اختیار کرنا ہے. اس لیے ہم کو سورہ فاتحہ میں, ہم روز سورہ فاتحہ پڑھتے, بولا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ چلا. اتنا ہی نہیں پڑھتے, اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم, مولا ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اب انعام کس پہ ہوا؟ نبیوں پہ ہوا انعام, صدیقین پہ ہوا, شہیدوں پہ ہوا, اولیاء پہ ہوا, ولیوں پہ ہوا, نیک بندوں پہ انعام. تو ہم سردار الاولیاء, ہم جب یہ آیت پڑھے تو ہم یہ دعا کرنا, مولا تیرے محبوب کی آل حضور غوث پاک کا راستہ چلا, جو حضور غوث پاک راستہ چل کر تجھے پہچانے, تیری اطاعت میں زندگی گزار دی, تیری عبادت میں زندگی گزار دی, تیرے محبوب کی غلامی میں زندگی گزار دی, وہ اطاعت چلا. تو ہم دعا کر رہے ہیں, محمد زبان سے دعا کر رہے ہیں مگر دل ہمارا حاضر نہیں رہے. ہم مانگ رہے ہیں دعا, کیا سیدھا راستہ چلا ان کا جس پر تیرا انعام ہوا, مگر چل رہے ہیں کس کا راستہ؟ شیطان کا, اپنے نفس کا, دنیا داروں کا. مطلب زبان پہ ایک دعا ہے اور دل سے حقیقت میں عمل ایک ہے. مطلب زبان سے بول رہے سیدھا راستہ چل رہا, ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا, مگر انعام والوں کا راستہ ہم چلنا نہیں چاہ رہے. اب یہ انعام والوں کا راستہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ سچائی کو نہیں چھوڑنا. سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سچائی کیا ہے؟ ایمان. سچائی کیا ہے؟ یقین کہ اللہ ہی ہمارا الہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اللہ کے رسول ہے. یہ سچائی کا راستہ ہے. تو سچائی کا راستہ, تو سچوں کے ساتھ ہوں گے تو سچا راستہ چلیں گے نا. ہم زبان سے تو بول رہے ہیں پیرانے پیر کی تعلیمات, پیرانے پیر کی سیرت بیان کر رہے ہیں, مگر ہم ہمارا نفس فالو نہیں کر رہا. ہم حقیقت میں اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں, دنیا داروں کو فالو کر رہے ہیں, لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. تو سچائی کو نہیں چھوڑنا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ عاجزی کیا ہے؟ مطلب عاجزی کیا ہے؟ مطلب بندگی. عاجزی کیا ہے؟ گڑ گڑانا. یہ عاجزی کا ڈیفینیشن آپ فرماتے ہیں کہ عاجزی ہے کہ بندہ جب کسی بھی بندے سے ملے, اپنے آپ سے اس کو بہتر سمجھے. کہ حضور غوث الثقلین پیران پیر محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہے کہ جب کسی سے بھی آپ ملے, آپ اس کو اپنے سے بہتر سمجھے, اور یہ سوچ کے رکھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا مقام مرتبہ میرے سے زیادہ ہو. دو چیزیں آپ نے بتائی. کسی سے بھی ملے تو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اس کو. ہم کسی سے بھی ملتے ہیں, ہمارا یہ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں, اب ہم معلوم کیسا کریں ہم اپنے آپ سے لوگوں کو بہتر سمجھ رہے ہیں؟ ہم جب لوگوں کی برائیاں دیکھنا شروع کرتا, نفس کا کام کیا ہے, نفس کے جو نا گھٹیا کاموں میں سے کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے عیب, لوگوں کی برائیاں کاؤنٹ کرتا ہوں, اور وہ لوگوں کے جو نا عیبوں کو ڈھونڈتا, لوگوں کے جو نا برائیوں کو ڈھونڈتا, اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. یہ نفس کی جو نا یہ نفس کا بڑا شر ہے. اپنے آپ کو اچھا, دوسروں کو برا دکھتا ہے. جیسا ہی ہم دوسروں کو برا دیکھتے ہیں, اس کے عیبوں کو برا دیکھتے ہیں, اس کو برا دیکھتے ہیں, تو مطلب سمجھ جائیے آپ اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں. آپ اس کو کمتر سمجھ رہے مطلب اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے. آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے مطلب یہ عاجزی نہیں ہے, تکبر ہے. یعنی اپنے آپ کو کچھ ہے سمجھ رہے, مطلب میں اپنے پاک صاف سمجھ رہے, سمجھو اپنے آپ. حالانکہ ہم صبح سے شام تک گندگیوں میں, صبح سے شام تک اللہ کی بے شمار نافرمانیوں میں. اب ہماری نماز ہی دیکھ لو, آپ ہمارے معاملات لوگوں سے دیکھ لو, ہمارے کام کاج دیکھ لو, کہ ہماری زندگی میں مطلب
नमाज में नहीं ठहर सक रहे हम अल्लाह की बारगाह में कि मौला देख रहा, हमको ये एहसास ही नहीं। नमाज के बाहर हमको एहसास नहीं है कि अल्लाह हमको देख रहा। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हमको एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा। डीलिंग्स हो रहे, काम कर रहे, बिजनेस कर रहे, सौदा ला रहे, ग्रोसरी ला रहे, हर चीज कर रहे हैं। हम क्या है, हम ये ख्याल में तो रहते कि अरे कैमरा है, जरा आहिस्ता चलो, कैमरा है उसका ख्याल करो। हर जगह हमको ख्याल रहता है, कैमरा है, पुलिस वाला है, लोग है, मखलूक का ख्याल है, मगर अल्लाह का ख्याल नहीं। हमारी जिंदगी ऐसी गुजरी कि मखलूक देख रही है ख्याल है, अल्लाह देख रहा ख्याल नहीं। मतलब हम अपने अंदर सुबह से लेके शाम तक नाफरमानियों में लगे हुए, और हमारा नफ्स क्या करता, दूसरों में बुराइयां ढूंढता। कि नफ्स की गंदगियों में से गंदगी, कि नफ्स क्या करता, अपने आप को पाक साफ दिखाता, दूसरों को बड़ा जो है ना गंदा गिरा के दिखाता है, ये नफ्स है। तो कल्ब में जब ईमान आता, इल्म आता, तो ये कल्ब क्या करता, फर्क करने लगता, कल्ब पहचानने लगता, ये जो नफ्स का जजमेंट है, ये नफ्स का जजमेंट सही नहीं है। उन्हें बोलता तू सबसे बुरा है, उससे बुरा तू है। तो हुजूर गौसुस सखले ने जो तुम तालीम दे रहे हैं हमको कि आजिजी क्या है, जब किसी से मिलो तो अपने आप से उसको बेहतर देखो, अपने आप से जो ना बढ़कर देखो, और ये सोचो शायद इसका मुकाम अल्लाह के पास बहुत ज्यादा है। या फरमा रहे तो ये आजिजी है, आजिजी यही है। अब ईमान आ गया, अब ये कब होगा, ये ईमान आने के बाद ही होगा। ईमान क्या है, अल्लाह मेरा मालिक है और मैं उसकी मखलूक हूँ, मैं ममलूक हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं हाजतमंद हूँ। जब बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने हाजतमंद, जरूरतमंद देखेगा, और देखेगा कि मैं इतने ऐसे हाजत रवा कि सामने इतनी नाफरमानियां करो, तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरों के इबादत। उन्हें सबको सबको बेहतर ही देखता, उन्हें अपने आप को साफ करने में लगे हुआ रहता। उसको मालूम हो जाता कि मैं उस सर से लेके पैर तक गोबर ही गोबर हूं, गंदगी ही गंदगी मेरे ऊपर है, और जाहिर में बातिन में है। उन्हें अपने आप को साफ करने में इतना मसरूफ हो जाता कि उसको दूसरों को देखने टाइम ही नहीं मिलता। दूसरों को देखा तो भी ना अच्छा ही देखता, दूसरों को देखा तो भी अपने से बेहतर ही देखता, अरे इन्हें तो मेरे से बेहतर है। ये औलिया अल्लाह की सुन्नत है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि दूसरों को जब देखो तो अपने से बेहतर देखो। और सोचो, ये हुजूर गौसुस सखले पीराने पीर फरमा रहे हैं कि देखो, सोचो तुम जब उनसे मिलो, और ये सोचो कि ये ख्याल रखो कि वो अल्लाह के पास बड़े मर्तबे वाले। तो ये आजिज़ी यही है। तो ये अल्लाह को भी पसंद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है, औलिया अल्लाह की भी, औलिया अल्लाह का भी तरीका है। तो ये औलिया हमारे पीर हमको सिखा रहे हैं, देखो कि ये जो है ना, ये इताअत करो लोगों से। तो हम क्या करना, लोगों से मिले, मुलाकात करें, तो देखना ये हमसे बेहतर है। सोचना कि अल्लाह के पास इसका मुकाम कर, क्योंकि हमें हमारा एंड नहीं मालूम, हमारा खातिमा हमें नहीं मालूम, हमारे साथ कल क्या होगा नहीं मालूम। कई बंदे ऐसे हैं, हुजूर गौसुल सखला ने तो फरमाते जिंदगी भर जन्नती वाले अमल करते, मगर आखिरी में उनकी हालत ऐसे हो जाती कि वो जहन्नमी वाले अमल करते और जहन्नमी में आते। और आप ये भी फरमाते हैं कई बंदे जहन्नमी वाले अमल जिंदगी भर करते, मगर आखिरी में उनकी जिंदगी ऐसी हो जाती कि आखिरी लम्हात में जन्नती वाले अमल करते, अल्लाह को राजी करते और जन्नती हुए। तो मुकद्दर किसी को नहीं मालूम, तो आप फरमाते कि अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से मांगते रहो, अपने अमाल को मौला की बारगाह में रखो, अल्लाह की रहमत की उम्मीद करो, अल्लाह ताला से मांगते रहो और खौफ करते रहो, आजिजी करते रहो। तो आजिजी यही चीज है, अपने आप को कमतर, लोगों को बेहतर देखो, ये आजिजी है। और आप फरमाते हैं कि जब तू अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद हो जाएगा, मतलब जब अल्लाह ताला जो भी हुक्म दे हम कर गुजरेंगे, तो तमाम कायनात तेरा हुक्म मानेगी, तमाम कायनात तेरा हुक्म। जैसा हुजूर गौसुस सखलत खुद इसकी मिसाल है कि आप अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की इतनी गुलामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इताअत और गुलामी, पूरी कायनात अल्लाह ताला आपके हवाले कर दी। जो मखलूक है आपकी जो ना इताअत करती, आप जो हुक्म देते मुर्दा उठ जाता, जो ना जो परिंदे जो सुनते, जानवर आपकी बात सुनते, मतलब तमाम कायनात आपके हवाले। तो आप फरमाएं जब तू अल्लाह की पाबंदी करेगा, हुक्म की पाबंदी करेगा, अल्लाह ताला बोले ये करना है कर लो, ये नहीं करना है करो, मतलब अवामिर की पाबंदी, नवाही की पाबंदी जब तू कर लेगा, तमाम कायनात तेरा हुक्म मानेगी। मतलब आज हम शिकायत कर देना, लोग में हम मेरी बात नहीं सुन रहे, लोग मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरा दोस्त और मेरे ऑफिस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, आपकी शिकायत दूर हो गया जी, हो जाएगी जब आप इस पर अमल कर लेंगे कि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी होना। पाबंदी, हुक्म मानना भी है, उसमें रेगुलरिटी भी होना, उसमें इखलास भी होना, उसमें इस्तिकामत भी होना। तो अल्लाह का हुक्म हम कब मानेंगे, जब अल्लाह को रब जानेंगे, अल्लाह को रब समझेंगे, अल्लाह को रब पहचानेंगे, तो अल्लाह का हुक्म मानेंगे। तो अल्लाह हमारा रब है कब जानेंगे कि उसकी पहच, तो हमें यही पहचान के लिए तो अल्लाह पैदा करा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने तुम्हें अपनी पहचान के लिए पैदा करा, इंसान को जिन्नात को अपनी पहचान के लिए पैदा। तो अल्लाह को पहचानना है, हर काम क्यों करना है
کہ پہچاننا ہے کہ مولا کا رول کیا ہے اس میں، کہ مولا ہی سب کا حاجت روا ہے، میرا حاجت روا اس میں اللہ ہے، اس کا حاجت روا اللہ ہے، آفس والوں کا حاجت روا اس میں اللہ ہے، بزنس جس سے کر رہے ہیں آپ اس کا حاجت روا اللہ ہے، یہی گواہی دیتے رہنا ہے، پہچاننا ہے خالی، اور یہ پہچاننا ہے کہ مخلوق اس میں حاجت روا نہیں ہے، مخلوق کا رول نہیں ہے، مخلوق بس اسباب ہے، اسباب کو دیکھنا ہے، اس میں پھر مولا کی تلاش کرنا ہے، مولا جو چھپا ہوا خزانہ ہے اس کو ظاہر کرنا ہے، تو مولا حاجت روا یہی دیکھنا ہے، مولا پال رہا ہے یہی دیکھنا ہے۔ تو حضور غوث الثقلین علیہ وسلم کیا فرما رہی ہیں کہ جب تو اللہ پاک کے حکم کی پابند ہو جائے گا تو تمام کائنات تیری حکم کی پابند ہو جائے گی، تمام کائنات تیرے حوالے کر دیں گے اللہ تعالیٰ، تو ایک کی فرما برداری کرنے سے کیا ہوگا، پوری کائنات آپ کے حوالے ہو جائے گی۔ اب ہم ایک کو چھوڑ کے 100 کو پکڑے ہوئے، ایک کو چھوڑ کے 100 کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، تو ہو رہا کیا، ذلیل ہو رہے، رسوا ہو رہے، جہاں جا رہے مارا کھا رہے، یہ مسلمانوں کا ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کی حکم کی پابندی کرو، تو اللہ کا حکم کیا ہے، ایمان لاؤ، ایمان لانا سب سے پہلا حکم کیا ہے، ایمان لانا کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، ہمارے اندر یہ بات بٹھانا ہے۔ ایمان کیا، ایمان کیسا آتا ہے، یقین، یقین کا نام ایمان ہے، یقین کیسا آئے گا، علم سے آتا، تو علم دین ضروری ہے، بغیر علم دین کے ایمان نہیں آتا، بغیر علم دین کے یقین نہیں آتا، بغیر علم کے دین کے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ اور یہ علم کدھر ملے گا، علم والوں کی محفل ملے گا، اور یہ علم والے کون ہے کہ حضور غوث الثقلین علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ کے غلام ہے، آپ کا سلسلہ ہے کہ حضور غوث الثقلین علیہ وسلم کہ غلاموں کی صحبت میں ہم آ جائے تو اللہ بھی ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے، اور خود پیرانے پھر بھی ہمیں مل جاتا، تو اللہ کے حکم کی پابندی کرنا ہے۔ تو تمام لوگ جو ہے نا ہمارے فرمانبردار ہوتے، آپ فرما رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں کہ مومن کے پاس کم از کم یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، کہ بیسک چیزیں ہر ایک کے پاس، ہر مسلمان مومن کے پاس تو یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو آپ فرماتے وہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے دے اس پہ عمل کر لینا، اور جو اللہ تعالیٰ منع کر دیے اس سے بچ جانا، دوسرا حکم، اور تیسرا بتاتے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا، یعنی جو بھی تقدیر اللہ تعالیٰ آپ کو لکھ دی اس پہ راضی رہنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ بیسک بیسک بیسک، مطلب کم از کم یہ رہنا، مطلب کم از کم اتنی ایمان کی حالت تو بھی رہنا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کرنا اس کو، اور اللہ تعالیٰ جس چیزوں سے منع کرے اس کو چھوڑ دینا، اس سے بچنا، اور تیسری چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا۔ بعض ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم پہ عمل بھی کرتے، اللہ کی منع کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے، مگر ایسا اسٹیجز پہ آ جاتے کہ اللہ کی رضا، بعض کیا میں خود ہوں، یا میں تو 3 پہ بھی عمل نہیں کرتا ہوں، مگر اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے والا بنائے کہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے ہم، اکثر یہ شکایتیں رہتے، لوگ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے شکایتوں میں رہتے، راضی نہیں رہتے، ارے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا تھا، مطلب زبان سے تو ہم نہیں بولیں گے بھائی، مگر ہمارا دل یہ بولے گا ارے میرے ساتھ ہی نہیں ہونا تھا، اس کے ساتھ اچھا ہو گیا، میرے ساتھ برا ہوا، اس کا کام ہو گیا، میرا کام نہیں ہوا، مطلب ہم کیا ہے، ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہمارے دل میں مخلوق الہ بیٹھ گئی، مخلوق حاجت روا بیٹھنے کی وجہ سے ہم یہ شکایتیں کر، ہم کیا بول رہے ہیں ذرا غور و فکر کرنا، یہ الفاظ جو نکالتے کبھی کبھی کفری الفاظ بھی ہو جا سکتے کہ اللہ الہ ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ ہمیں پال رہا، ہمارا حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے، دوسروں کا بھی حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایمان آ گیا تو ہم بے فکر ہو جاتے، ایمان آ گیا کہ اللہ میرا مالک ہے تو بے فکر ہو جاتے، اب بے فکر ہی نہیں ہے، سکون دل میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، اللہ کو مالک نہیں سمجھ رہے، مالک کا کام کیا ہے، ملک کی تمام چیزوں کو، ضرورتوں کو پوری کرنا، ملک کی حفاظت کرنا، جب ملک کے اندر جیسا ایک بھینس ہوتی ہے، بکری ہوتی ہے، اولیاء اللہ مثال دیتے، حضرت قبلہ مثال دیتے کہ بے فکر ہو جاتے ہیں لوگ، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تھوڑا روتے ہیں، گھاس کھانا جو بھی ہے چارہ ان کو آ جاتا ہے تو اطمینان رہتا ان کو، کیوں اطمینان رہتا، وہ ٹینشن فری ہو جاتے، ان کو گوبر لگے ہوا ہو وہ بے فکر ہو جاتے، مالک آئے گا صاف کرے گا، دودھ نکالنا ہو پیٹ سے مالک آئے گا نکال لے گا، کھانے کی ذمہ داری ہو مالک آئے گا کر لے گا، کتے یا بھیڑیا آ رہے ہیں مالک آئے گا کر لے گا۔ ایک جانور رہ کے ایک انسان کو اپنا مالک ایسا بنا لیے کہ بے فکر ہو جاتا، اور ہم اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ ہے، صبح سے لے کے شام تک ہم بے فکری کی زندگی، ہم کس سے بے فکر ہو رہے ہیں، ہم جو ہے نا دین سے بے فکری، مطلب دین سے بے نیاز ہو جا رہے ہیں ہم، اللہ کا دین اتنا خوبصورت ہے ہم اس کو چھوڑ دیے، دنیا کی طرف توجہ ہو گئی، اور ہم پریشان ہو جا رہے ہیں، ہم اپنے معاملات اچھی طرح ادا کرنا، حکمت کو پوری اپنانا، کام بھی کرنا ہے، تمام مسائل کو حل بھی کرنا ہے، حکمت پوری کرنا ہے، مگر ایمان یہ ہونا کہ اللہ سے ہی، اللہ کی مدد سے ہی کام ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت رہا ہے، اور جو ڈیسیژن جب ہو جائے کہ ہماری مرضی سے ہو یا ہماری مرضی سے نہ ہو، ہم اس پہ راضی نہ،
ہم اس پہ راضی نا. تو ایک مومن کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ کا جب حکم آئے وہ کر گزرنا, اور اللہ تعالیٰ بولے جس چیزوں کو چھوڑو تو چھوڑ دینا, اس سے بچ جانا, اور اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کی رضا پہ راضی نا. مطلب اللہ کی رضا ہے اس میں, یہ سننا میرے رب کی رضا ہے, میرے رب کی رضا اس میں ہے تو میں راضی رہتا ہوں, میں راضی رہتا ہوں کہ میرے رب کی رضا ہے. ہم کون سا بھی کام کر لے کے ہم یہ نہیں سننا کہ میری مرضی سے ہونا, ہم یہ سوچنا کہ مولا کی مرضی کیا ہے دیکھنا ہے, مولا کی مرضی کیا ہے دیکھنا. ارے مولا کی مرضی ہے ایکسپٹ کر لینا. ہمارا نفس بولتا کہ نہیں میرے حساب سے ہونا بولتا, ہم دیکھنا نہیں میرے مولا کی مرضی ہے, ہم اس پہ خوش رہنا, راضی رہنا, پھر اس کو جو ہے نا سالو کرنے کی کوشش کرنا, پھر مولا سے مانگنا. جب ایمان آ جاتا تو تمام ایمان آ گیا اللہ میرا مالک ہے, یہ تینوں چیزیں بھی یہ کر لیتے. ایمان آ گیا اللہ میرا مالک ہے تو اللہ جو بولا وہی کرتے. ایمان آ گیا اللہ میرا مالک ہے تو اللہ جو چھوڑا بولا وہ چھوڑ دیتے. ایمان آ گیا اللہ میرا مالک ہے تو یہ دل خوش ہو جاتا, راضی رہتا کہ میری تقدیر لکھنے والا میرا مولا ہے, وہ جو میرے لیے لکھتا ہے بہترین لکھتا, اس کے سوا کوئی بہتر نہیں لکھ سکتا. ہمارا جو تقدیر لکھنے والا ہمارا مالک اور خالق ہے, وہ جب تقدیر لکھ رہا ہے, وہ جب ہمارے لیے لکھ دیا ہر چیز, تو ہمارا دل جب ایمان آ جاتا تو راضی رہتا. ہاں میرے مولا نے لکھا, یہ میرے لیے بہت ہی بہتر ہے, یہ بہت ہی بہتر ہے. ہم اکثر کیا کرتے, کام ہونے کے بعد زمانوں کے بعد بولتے ارے وہ فلاں کام ہوا تھا بہت صحیح ہوا تھا, جب سمجھ میں نہیں آئی بات. مگر ہمیں کیا کرنا چاہیے, کام ہو یا نہ ہو, خصوصاً کام ہونے سے پہلے دل میں ہمارے یہ ہونا کہ انشاءاللہ بہترین ہوتا, کیونکہ اچھا گمان کرنا اللہ کو پسند ہے. اچھا اللہ سے گمان کرنا, ہم زندگی میں ہر کام میں اچھا گمان کرنا. تو گمان کیا کرنا, اللہ میرے ساتھ اچھا کرے گا, اللہ میرے ساتھ ہے تو میرے برا ہو ہی نہیں سکتا. نفس کیونکہ ناپاک رہتا, نفس کا کام ہی ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرے, اللہ کی مرضی جو آتی ہے اس کا الٹا کرنے کو دیکھتا ہے انہیں. تو یہ نفس کی مخالفت کرنا, یہی اصل جہاد. کہ نفس کی جو نفس کیا بولتا, ارے دیکھ دیکھ تیرے ساتھ ایسا ہوا, دیکھ تیرے ساتھ شکایتیں کرتا, شکوے کرتا. دل پاک ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ دل ڈومینیٹ کرتا, دل بولتا نہیں میرے رب کی مرضی ہے, میرے رب کی مرضی میں راضی ہوں. تو بیسک کیا کرنا ہے, ایمان ہر چیز میں کیا ہے, ہمیں ہر چیز کا سولوشن ایک ہی ہے, ایمان. ایمان کیا لانا, اللہ میرا مالک ہے, اللہ مالک ہے دل میں اتر گیا تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا, ہم بے فکر اور جو سکون میں آ جاتے, ہم ٹینشن فری ہو جاتے. اب ٹینشن کیوں لے رہے ہیں, ہم خود کرنے جا رہے ہیں. ارے ایسا کرنا تھا, ایسا کرنا تھا, میں کر لیتا ہوں, نہیں ہوا, میں ایسا کرنا تھا, ایسا کر لیتا ہوں. مطلب ہم کیا کریں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود کر سکتے, ہم خود کر سکتے سمجھ رہے ہیں, تو کیا ہو رہے ہیں, ہم وہ کام میں پھنس جا رہے ہیں. سکون چلے جا رہا, بے چینی چلے جا رہا. ہم ہر کام میں یہ دیکھیں کہ مولا کیسا کرا رہا, مولا کرنے والا ہے, اللہ میرا مالک ہے, اور اس پہ چھوڑ دیا اور حکمت کو اپنائے اور پوری کوشش کرے, تو اللہ تعالیٰ ضرور سکون بھی دیتا. سکون اس میں ہی ہے, ایمان میں سکون ہے. آخر میں مولا سے دعا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما, ہماری ساتھ قبول فرما, اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دول میں پیرانے پیر کے صدقے دول میں معاف فرما دے, درگزر فرما, عاجزی اور انکساری کی دولت سے نال الہم فرما, کرم فرما. مولا ہم سب کے تمام کام آسان فرما, دونوں جہاں میں کامیاب خاتمہ بالخیر عطا فرما, ظاہر و باطن نورانی, تزکیہ نفس فرما, تصفیہ قلب فرما, تجلی روح فرما, تمنی نور فرما. ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم ممتاز رکھ, ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کی علمی روحی بدن سے ہمیں مالا مال رحم فرما, کرم فرما. مولا قبول فرما لے, مولا محفل گناہوں کو بخش دے, مولا گناہوں کو بخش دے, تمام ظاہری باطن مولا رحم فرما, دعاؤں قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد سبحان ربک الحمد للہ رب العالمین, جزاک اللہ خیر, اللہم صلی علی سیدنا